Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है. स्कूल आज बंद हैं. कोविड-19 जो चल रहा है, जो ये पेंडेमिक चल रही है, इसकी वजह से. तो आज मैं आपके सामने क्लास 7th जो मेरा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं. और इसमें मैंने एक पोइम आज पढ़ानी है, सिंपैथी जिसको उर्दू में हमदर्दी बोलते हैं. इसकी हर एक को आशा होती है, इसकी हर एक को तमन्ना होती है कि कोई मेरे साथ हमदर्दी दिखाए, कोई मेरे साथ सिंपैथी करे. तो जो ये सिंपैथी है, इसमें जो इसका राइटर है चार्ल्स मैके. दिस पोइम जो है इट इज रिटन बाय चार्ल्स मैके in 19th century, I mean in 1814 in Perth, Scotland. Charles Mackay was a successful poet. In this poem, Sympathy, Mackay tries to understand we people the value of sympathy. Right? He gave highest place to the sympathy. Mackay was of the view that everything can be paid back. Whatever it is, it can be paid back except sympathy. He said that sympathy is heavenly. He makes us understand the value of sympathy by placing himself in sorrow and grief. यानी अपने आप को दुख में, मुसीबत में रखना, ताकि हमें समझाए कि सिंपैथी की क्या कीमत है. शायर हमें समझाना चाहता है. He was of the view that he could pay the gold back but not sympathy. यानी वो किसी भी दौलत को वापस कर सकता है. किसी ने उस पर एहसान किया होगा वक्तन फवक्तन, वो इसको वापस कर सकता है, लेकिन सिंपैथी, हमदर्दी को वापस नहीं किया जा सकता है. इस नज़म में दरअसल शायर जो है, नज़म सिंपैथी में चार्ल्स मैके हमें इस चीज को समझाना चाहता है कि हमदर्दी की कितनी अहमियत है. वो कहते हैं कि कोई कीमत नहीं और इसे चुकाया नहीं जा सकता. ठीक है, चलो सबक पे आते हैं. I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. शायर चूंकि हमें समझाना चाहता है, ये जो चार्ल्स मैके है, ये हमें समझाना चाहता है कि सिंपैथी की कितनी अहमियत है. इस नज़म में शायर इस चीज को हमें समझाने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो किसी गम में मुब्तला होता है. यानी इस नज़म में शायर किसी गम में मुब्तला था, तो माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, तो किसी अमीर आदमी ने सोना देकर इसकी मदद की. यानी जब शायर किसी मुसीबत में पड़ा था, सारों में पड़ा था, किसी ग्रीफ में पड़ा था, तो वहां से गुजर किसी अमीर आदमी का हो गया, प्राउड आदमी का गुजर वहां से हुआ, तो उसने क्या किया? उसने शायर की मदद की, रुपया देकर, इकोनॉमिकली उसकी मदद की. ही गेव हिम गोल्ड, उसने उसको सोना दिया, उसकी इस तरह मदद की. ही लुक्स वेरी कोल्ड. अब शायर जो कहता है, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड. शायर कहता है चार्ल्स मैके कि ये जो आदमी था, प्राउड मैन जो था, ही लुक्स वेरी कोल्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारो आपको बोला. सारो जो है very upset and anxious. No, sorrow, a feeling of great sadness. Sorrow का मतलब जो है, it is a feeling of great sadness. I mean गम, मुसीबत वगैरह वगैरह. अब जब इसने शायर की मदद की, चार्ल्स मैके की मदद की, कैसे मदद की? उसको पैसे दिए, उसको सोना दिया. लेकिन शायर कहता है, he looks very cold. he was gentle, he was cool, वो शरीफ था, वो हमदर्द था. He gave me gold, उसने मुझे सोना दिया, उसने मेरी इकोनॉमिकली मदद की, but not a kindly word. लेकिन जिस चीज की मुझे तमन्ना थी, उसने ऐसा नहीं किया. यानी उसने मेरे साथ सिंपैथी का कोई लफ्ज नहीं बोला, हमदर्दी मेरे साथ नहीं दिखाई. ठीक है, यानी in this poem the poet says that in these two stanzas the poet says that when he was in sorrow and deep stress, a proud man heard his grief. He was gentle and cool. जब उसने उसका ये देखा, उसको गम में देखा, शायर कहता है कि वो जेंटल था, वो शरीफ था. He was cool. He gave poet some gold but did not give any humble consolation, any humble word to the poet. उसने शायर के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई. When the grief of poet passed, अब क्या था शायर?
My sorrow passed. اب جب میرا غم گزر گیا, اب جب میرا غم چلا گیا, اب جب میں غم سے باہر آیا, I paid him back the gold he gave to me. میں نے اس کو کیا کیا, poet passed. When the grief of the poet passed, he paid him back the gold, but he paid him back the gold that the proud man gave to him, and also thanked the proud man and gave him the blessing. اس نے کیا کیا, the gold he gave, اس نے اس کو وہ سونا واپس کیا جب شاعر اس مصیبت سے باہر آیا. Then stood erect and spoke my thanks and blessed the charity. اتنا ہی نہیں, میں نے صرف گولڈ اس کو اپنی امانت واپس نہیں کی, بلکہ میں نے کیا کیا, میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, اس کا شکریہ ادا کیا, اس کو دعائیں دی, اس لیے کہ انہوں نے میری مشکل وقت میں میری مدد کی, اس نے مجھے صدقہ دیا, اس نے مجھے خیرات دی, اور اس کا میں نے اس کا شکریہ بجا لایا. ٹھیک ہے. اب جو شاعر ہے, اب دوسرا جو اس کا تیسرا سٹینزا ہے, I lay in want, the grief and pain, a poor man passed my way. اب جب دوبارہ میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شاعر دراصل ہمیں سمجھانا چاہتا ہے سمپیتھی کی کتنی قیمت ہے. اب شاعر کہتا ہے کچھ عرصہ کے بعد میں پھر غم میں مبتلا ہو گیا, لیکن اس بار کیا ہوا, اس بار الٹا ہو گیا. اس بار امیر آدمی نہیں, غریب آدمی کا گزر وہاں سے ہوا. تو اس نے کیا کیا, He bowed my head, اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, مجھے دلاسا دیا. He gave me bread, اس نے مجھے روٹی کھلائی. He watched me night and day, اس نے میری سیوا کی, رات دن میری خدمت کی. How shall I pay him back again for all he did to me? دو چیزیں یہاں دیکھنے کو ملی. پہلی بار جب شاعر غم میں تھا تو امیر آدمی کا گزر ہوا, اس نے اپنی طور سے کافی کیا, روپیہ دیا, سونا دیا, اس کی مدد کی, اکانومیکلی اس کی مدد کی. شاعر نے کیا کیا, وقت آنے پر جب شاعر اس مصیبت سے باہر آیا تو اس نے یہ سب کچھ اس کو واپس کیا. اس نے اس کو یہ سب کچھ واپس کیا جو اس نے چیریٹی دی تھی. چیریٹی مینز فوڈ اور ہیلپ ٹو گیو ٹو دا پور. ٹھیک ہے, کسی غریب آدمی کی مدد کرنا, صدقہ دینا. ٹھیک ہے. سارو میں نے کہا فیلنگ آف گریٹ سیڈنس. اب جب شاعر کہتا ہے جب وقت پاس ہو گیا, پاس مینز ٹو کم ٹو این اینڈ, جب یہ مشکل وقت ختم ہو گیا, اب کہتا ہے میں گیا, میں نے اس کو اپنا سونا واپس دیا, اس کی امانت اس کو واپس دی جو اس نے مجھے چیریٹی کے طور پر دی تھی. اتنا ہی نہیں, میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, میں نے اس کو دعائیں دی. ہاں, اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے کیا کیا, and blessed the charity and spoke erect, کھڑا ہو گیا, اس کا شکریہ ادا کیا, اس کی چیریٹی کے لیے اس کو دعائیں دی. اب بہت وقت گزر گیا, میں پھر مصیبت میں پڑ گیا. اب کی بار کیا ہوا, اب کی بار وہاں سے کسی غریب آدمی کا گزر ہوا, لیکن اس نے کیا کیا جو شاعر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ اس نے مجھے دلاسا دیا, اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے دلاسا دیتا رہا. اس نے مجھے روٹی کھلائی, اس نے میری رات دن سیوا کی, میری خدمت کی. اور اب جب اس غریب آدمی کو پتا چل گیا کہ یہ اس مصیبت سے باہر آیا, وہ جب چلا گیا تو اب کیا ہوا, how shall I pay him back again for all he did to me. اب کیا ہوا, اب جب غریب آدمی چلا گیا تو شاعر سوچ میں پڑ گیا. کس سوچ میں پڑ گیا کہ اس غریب آدمی کی سیوا اور ہمدردی کو کیسے چکایا جائے. یعنی پہلی بار جو پراؤڈ مین تھا اس کو وہ چکانے گیا, اس کی وہ پیسے, وہ سونا وونا واپس کیا, لیکن یہاں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی ہمدردی کو کیسے چکاؤ. اس نے مجھے روٹی کھلائی, اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, مجھے دلاسا دیا, اس نے رات دن میری خدمت کی, میری سیوا کی. کچھ سوچ وچار کے بعد اب کیا ہوا, oh God is great but greater far is heavenly sympathy. اب الحمدللہ شاعر کی سوچ کہاں پہنچی, شاعر کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہمدردی چکائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے الحمدللہ, سبحان اللہ. وہ کہتا ہے چارلس میکے ہندو ہونے کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود, انگریز جو تھا, اب یہ اس بات کو سمجھ گیا, یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمدردی جو ہے is heavenly sympathy, ہمدردی جو ہے یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے, یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. The poet says that the sympathy is heavenly. الحمدللہ
تو شاعر کی بھی سمجھ میں یہ آ گیا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ چکائی نہیں جا سکتی، یہ سونا نہیں ہے واپس کیا جا سکتا، یہ ہمدردی ہے، یہ چکائی نہیں جا سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو سمپیتھی پوئم ہے، یہ جو چارلس میکے نے نظم لکھی ہے، سمپیتھی پوئم لکھی ہے، یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ودا لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی کتابیں کھولیں گے، اپنی نوٹ بک پہ اس کو نوٹ کریں گے، جتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو باقی اپنے گھر پہ رہے، اچھی طرح سے رہے، باہر ماسک کے بغیر نہ نکلے اور کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے۔ باقی وسلام۔